ہمارے ایمان کا لیول کس حد تک گر چکا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے، بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، ایک سوال میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک شخص، ایک نوجوان تھا، اس نے آ کے سوال کیا۔ اچھا، ان کے جب سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اس میں ترجیح ان کو دی جاتی ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں کہ وہ سوال کریں۔ اگر غیر مسلم کوئی نہیں ہے پھر آخرکار پھر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی سوال کریں۔ اب ایک جو ہے نا آ گیا، اس نے کہا میں نان مسلم ہوں، اور اس پر کچھ نے بات پوچھی، تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہ کچھ بول نہیں رہے، اصل میں مسلمان تھا، وہ نان مسلم نہیں تھا۔ دوبارہ جب سوال کیا پھر بھی وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، پھر اس کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ آپ نان مسلم ہیں، تو کہتا ہے کہ اصل میں لائن بہت لمبی تھی، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، لائن کے آگے آنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو نان مسلم کہہ دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کا لیول ہے کہ صرف لائن میں آگے آنے کے لیے بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کو کلمہ پڑھوایا باقاعدہ کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس مقصد کے لیے ایک آدمی اپنے دین کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر روٹی کے لیے اور نوکری کے لیے اور چھوکری کے لیے، ان چیزوں کے لیے کیوں نہیں چھوڑے گا وہ؟ یہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ دجال آئے گا تو میرے خیال سے تو پاکستان کی تو 90% آبادی اس کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ اس کے پاس بھی روٹی ہوگی نا۔ روٹی کا اب جو اس کی بات ماننے والا ہوگا نا، اس کو خوب روٹی شوٹی ملے گی، اور اس کے جانور بھی خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اور جو اس کی بات نہیں مانے گا دجال کی، اس کو روٹی بھی نہیں ملے گی، اس کے جانور کمزور ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پیسوں کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بڑی آزمائشوں میں آ جائے گا۔ تو جب ایسی بڑی آزمائش آنے والی ہے دجال کی شکل میں انسانوں پر، تو آپ بتائیں کہ جن کا یہ ایمان کا لیول ہو وہ تو پہلی فرصت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کس حد تک گر چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اب صرف لائن میں آگے آنے کے لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گویا انکار کر دیا، میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ یہی ہوا نا، قرآن کا بھی انکار کر دیا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ ایک آدمی کہتا ہے مسلمان نہیں، کیا مطلب ہے کہ نہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے وہ نبی، اور نہ قرآن کو مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب اتنی سی بات پر جب وہ ایمان چھوڑ سکتا ہے تو تھوڑی سی بڑی پیشکش آج کل جو لوگ دیتے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ جو نارتھن ایریاز میں جائیں وہاں پر گلگت چترال یا بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آغا خانی بہت بڑی تعداد میں، آبادی کی آبادی پوری آغا خانیوں کی ہے، حالانکہ وہ آغا خانی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ وہ آغا خانی سے پیسوں کے لیے بن گئے، غربت بہت تھی، آغا خانیوں نے جا کے وہاں محنت کی، ان کو نوکریاں دیں، ان کو راشن دیا، ان کو مکان دیے، ان کی تعلیم فری، میڈیکل فری، اس کی بنیاد پر وہ سارے آغا خانی بن گئے، پوری آبادی آغا خانیوں کی ہیں۔ اور کتنے لوگ باہر ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو کرسچن لکھوا دیتے ہیں، قادیانی لکھوا دیتے ہیں کہ ہمیں باہر اچھی نوکری مل جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی مفاد کے لیے آج امت کس جگہ کھڑی ہوئی ہے کہ اپنے ایمان کو 2 روٹی کے لیے بیچنے پر تیار ہے۔ کتنے افریقہ کے ملک ہیں، وہاں آپ جا کے دیکھیں کتنی بڑی بڑی آبادیاں ہیں جہاں عیسائی مشنری گئی تھی اور وہ انہوں نے سارے لوگ عیسائی بن گئے۔ افریقہ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں عیسائیت اکثریت میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر عیسائیوں نے جا کے دعوت دی۔ لیکن مسلمان اپنی دعوت میں اگر آگے ہوتے تو ان کا ایمان بچ جاتا۔